بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ صادق علی کے تمام حواس پوری طرح بیدار ہو گئے تھے۔ اگر اس پر ٹیکے کا اثر تھا یا بیماری کا دورہ تھا تو وہ اب اس سے گزر گیا تھا۔ اب وہ پوری طرح ہوش میں تھا اور اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کا انجام کس قدر ہولناک ہوگا۔ وہ درخت سے یوں بندھا تھا کہ اس کا کوئی ہاتھ بھی آزاد نہیں تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ بندوق میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی اور صادق علی کے جرائم ایسے تھے کہ اس کی دعا بھی بے اثر ہو چکی تھی۔ کریم ان کے قریب پہنچا تو چودھری نے انہیں عجیب انداز سے ہوشکارا۔ کتے ایک دم خوفناک انداز سے بھونکنے لگے۔ لالٹین کی روشنی مجھے صادق علی کا فق ہوتا چہرہ اور زیادہ بے نور ہوتا نظر آیا۔ میرا سارا بدن پسینے سے بھیگ گیا۔ چودھری کے چہرے پر ایسا لرزہ خیز عزم ابھر رہا تھا کہ اور پھر اچانک قبر سے باہر پڑی اپنی بیٹی کی میت پر اس کی نظر جا پڑی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ بولا، میری نوراں کو تو پردے میں بٹھا دو، پہلے اس ابلیس کی نظر سے اسے بچا لو۔ اس کی یہ بات سن کر کریم نے کتوں کو کھینچ کر ایک درخت سے باندھا اور پھر ان تینوں نے مل کر نوراں کو قبر میں اتار دیا۔ چند ہی منٹ بعد وہ تختے جوڑ کر قبر کو پہلے کی طرح تیار کر چکے تھے۔ اب چھوڑ دے گاچی اور بل کو اس بدبخت پر۔ چودھری نے لالٹین اونچی کر کے صادق علی کے منہ پر تھوک دیا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی کریم نے وہ خونخوار کتے کھول دیے۔ چودھری نے صادق علی کے بالوں کا ایک گچھا کھینچ کر توڑا، ساتھ ہی کچھ جلد بھی کھینچی چلی آئی تھی۔ وہ بال اس نے گاچی اور بل کو سنگائے۔ پھر چودھری نے بل اور گاچی کی گردن تھپ تھپائی تو وہ دونوں کتے چیتوں کی طرح اچھل کر صادق علی پر پال پڑے۔ پہلے ہی ہلے میں گاچی نے بڑی پھرتی سے صادق علی کی گردن پر منہ مار کر اس کا نرخرا توڑ دیا۔ دوسرے نے اس کے پیٹ پر اپنے دانت گاڑ دیے اور صادق علی کی آنتیں اس کے پاؤں میں ڈھیر ہو گئیں۔ وہ بہت ہی کریہ اور لرزہ خیز منظر تھا۔ کتے مسلسل اسے بمبوڑ رہے تھے۔ ان دونوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں اور یہ سب کچھ 10 منٹ میں ختم ہو گیا۔ وہاں صادق علی کے بجائے ایک کٹا پھٹا ڈھانچہ ہی باقی رہ گیا تھا اور میں وہاں باڑ کے ساتھ لگا بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک لفظ نہ کہہ سکا، ایک انگلی نہ اٹھا سکا۔ بلا شبہ وہ آدمیوں کی بدترین قسم کی نمائندگی کرتا تھا۔ وہ صادق علی یوں کتوں کے منہ کا نوالا بن جانا بھی تو بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ صادق کے لیے خدا نے بدترین سزا تجویز کر دی تھی، ایسی سزا جو اب بھی مجھے خیال آ جاتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صادق علی کی روح تو اس کے کف سے انتھری سے کتوں کے حملے میں پرواز کر گئی تھی۔ باقی سارا تماشا وہ اس کی لاش سے کرتے ان کی وہ ترنگ میں ڈوبی ہوئی یخ بخ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھی۔ قبرستان میں ادھر ادھر چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ لالٹین کی اس روشنی کے دائرے میں وہ وحشیانہ کھیل چندہ جاری رہا۔ اس کے بعد کریم نے کتوں کو للکارا۔ وہ فوراً پلٹ گئے۔ اس نے انہیں زنجیروں میں باندھ لیا تو منیرے نے صادق علی کے پیچھے کے جسم کے گرد بندہ رسا کھول دیا۔ اس کی وہ کٹی پھٹی ٹوٹی پھوٹی لاش دڑام سے نیچے جا گری۔ چودھری کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو جاری تھے۔ گلے میں پڑی پگڑی سے اس نے اپنی آنکھیں پونچھی اور پھر نوراں کی قبر پر جھک کر اس نے ڈیری کو بوسہ دیا جس کے نیچے اس کی مظلوم و بے بس آخری نیند کے لیے دب گئی تھی۔ پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا۔ منیرے نے اسے سنبھالا دیا اور وہاں سے چپ چاپ چل دیے۔ مجھے یقین ہے صادق علی کے اس انداز کی موت کا انہیں بھی گہرا دکھ تھا۔ ڈارس ان کی اگر بندتی تھی تو شاید یہ کہہ کر کہ انہوں نے دنیا کے بدترین آدمی سے تھوڑا سا انصاف کر دیا تھا۔ میں بھی ان سے کچھ فاصلہ رکھ کر گاؤں کی طرف چل دیا۔ وہ سارے خاموش تھے، کوئی بات نہ کرتے تھے، مگر کچھ ہی دیر بعد اس سناٹے سے
سے کریم بولا، چودھری جی آپ یہاں دوبارہ کس لیے آئے تھے؟ مجھے تو نورا کے بغیر گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا کہ سوچا میں یہ رات اپنی بیٹی کے پاس گزار دیتا ہوں۔ اس بربادیوں میں میری بیٹی کی یہ پہلی رات ہے، وہ تنہا ہے، گھبراتی ہوگی۔ منیر پتر کو لے کر یہاں آ گیا، مگر نورا کی قبر کے قریب پہنچ کر میں ششدر رہ گیا۔ ہم سے بھی زیادہ مظلوم کوئی ہوگا کریم پتر، مگر یار یاد رکھو اس واقعے کا زندگی بھر تم دونوں ذکر نہیں کرو گے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے دونوں نوکروں کو اپنے وجود کے تمام تر تحکم سے خبردار کیا۔ نہیں چودھری جی، ہم آپ کے حکم کے غلام ہیں۔ نورا ہماری بہن سے بھی زیادہ عزیز تھی، صادق علی کے تو منہ میں موتنا چاہیے تھا، ایسا ذلیل آدمی تھا وہ۔ اس وقت وہ لوگ قبرستان سے 1.5 میل دور جا چکے تھے۔ اس کے آگے ایک کھیت کے قریب پہنچ کر چودھری بولا، تم چلتے جاؤ، میں ادھر کھیت میں بیٹھ لوں ذرا دیر کے لیے، میرے پیٹ میں گڑبڑ ہے کچھ۔ اچھا چودھری جی، ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ دونوں آدمی آگے نکل گئے تو چودھری بندوق کی ٹیک لگا کر کھیت کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہ گندم کے 1.5-2 ہاتھ اونچے پودوں کی اوٹ میں تھا۔ میں کھیت میں دبے پاؤں چلتا اس کے پیچھے جا پہنچا اور ٹوٹتے ہی میں نے اس کی گردن کی رگ مال دی اور وہ بیچارہ وہیں لڑک گیا۔ میں بندوق اس کے ہاتھ سے چھین کر تیزی سے پیچھے ہٹا اور قبرستان کی طرف بھاگا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ صبح ہونے تک جنگلی جانور صادق علی کی لاش کے بچے کھچے حصے بھی چٹ کر جائیں گے۔ وہ قبرستان میں پڑا تھا جہاں ایسے جانوروں کی بہتات ہوتی ہے۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی لاش اپنی جگہ سے گھسیٹا گیا ہے۔ زمین پر اس کے گھسیٹنے کے نشان موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جانور اپنا کام شروع کر چکے تھے۔ میں نے چاروں طرف گھما کر ٹارچ کی روشنی پھینکی تو مجھے ایک ہی قبر نظر آئی جو نیچے بیٹھ چکی تھی۔ گڑھا خاصا گہرا دکھائی دیتا تھا۔ میں صادق علی کی لاش گھسیٹ کر اس گڑھے میں پھینک دی۔ دڑام جیسی آواز پیدا ہوئی، کچھ کڑ بھی مجھے سنائی دی۔ صادق علی پورا اندر دنس رہا تھا۔ نورا کی قبر سے ذرا دور صادق علی کا بیلچہ پڑا تھا۔ میں نے وہ اٹھایا اور تیزی سے اس گڑھے میں مٹی ڈالنے لگا جس میں صادق علی کی لاش کو میں نے پھینکا تھا۔ قبرستان کی مٹی ویسے بھی خاک دھول ایسی نرم بن چکی ہوتی ہے۔ جلد ہی میں نے وہ گڑھا مٹی سے بھر دیا۔ اب صادق علی کی لاش محفوظ ہو گئی تھی، جنگلی جانور اب اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں تیز قدم اٹھاتا گاؤں کی طرف چل دیا۔ میرے ذہن میں عجیب سی اذیت کا احساس ابھر رہا تھا۔ صادق علی اپنی جگہ کچھ بھی تھا، قابل نفرت تھا، مگر میرے لیے وہ بہت اچھا تھا۔ مجھے اس نے اس گھڑی اپنے گھر میں پناہ دی تھی جب آسمان بھی میری پردہ پوشی نہ کرتا تھا اور موت ہر طرف میرے تعاقب میں پھر رہی تھی۔ اگرچہ میں اس وقت بھی قانون کے لمبے ہاتھ سے دور نہیں تھا اور مجھے یہی دھڑکا لگا تھا کہ مجھے کسی بھی لمحے وہ لوگ پکڑ لیں گے، پھر بھی صادق علی کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت پرسکون تھا۔ اس نے بالکل بھائیوں ایسا سلوک کیا تھا مجھ سے، اور میرا یہ حال تھا کہ میں نے اپنے سامنے اسے بدترین موت سے ہمکنار ہونے دیا۔ اس کو بچانے کے لیے میں ایک انگلی بھی نہ اٹھا سکا تھا۔ نیزے کی انی ایسا تیز دار پچھتاوا میرے دل کو کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ کتنے ناقابل فہم تضاد رات کی پوٹ ہے، اس بات کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شاید میں یہی چاہتا تھا کہ کوئی مضبوط مگر بے رحم ہاتھ اسے ایسی سزا دے کہ تمام مظلوم بے بس عورتوں کا بدلہ اتر سکے۔ لاشعور میں یہ خواہش موجود ہوگی، جب ہی تو میں نے اسے چپ چاپ مرنے دیا، یا پھر عین ممکن ہے کہ مجھے اپنی ہی جان اتنی عزیز ہو کہ میں صادق علی کے لیے اسی کسی خطرے میں ڈالنے پر آمادہ نہیں تھا۔ حالات جو کچھ بھی تھے وہ بالکل میرے سامنے تھے، پھر بھی میں صادق علی کے لیے کچھ نہ کر سکنے پر بہت شرمندہ تھا۔ میرا دل مجھے برابر ملامت کیے جاتا تھا اور میں سوچ سوچ کر پاگل ہوا جاتا تھا کہ زینوں کو صادق علی کے بارے میں کیا جواب دوں گا۔ میں نے گاؤں میں کسی قسم کی سنسنی خیزی کو روکنے کے لیے صادق علی کی لاش قبر میں دفن کر دی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے حوالے سے پولیس کا کوئی آدمی
زینو کے گھر میں قدم رکھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر میرا بچنا کسی طور بھی ممکن نہ ہوتا۔ اس کی لاش کو مٹی تلے دبا کر میں نے چودھری کو بھی قتل کے الزام سے بچا لیا تھا۔ صادق علی کی لاش وہاں سے غائب کر کے میں نے بہت سے مسائل کو حل کر لیا تھا، مگر میں زینو کو کیا جواب دوں گا، یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور جب میں گھر پہنچا تو زینو شاید پیپل والے احاطے میں کھلنے والی کھڑکی کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ میری پہلی ہی دستک پر اس نے پٹ کھول دیے۔ وہ ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں لاٹھی لیے کھڑی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے صادق علی کا لایا ہوا نیا کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ کچھ پتا چلا ماسٹر صاحب کا؟ نہیں زینو، پتا نہیں وہ کدھر نکل گیا ہے، بہت تلاش کیا ہے میں نے اسے، میں نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ زینو نے کھڑکی بند کی اور لپکتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ آپ لحاف اوڑھ کر بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ سردی بہت بڑھ گئی ہے اس وقت۔ اس کے دانت بج رہے تھے، سردی شاید اس کی ہڈیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ سہیلی کے غم نے اس رات اسے بے حد نڈال کر رکھا تھا، ورنہ وہ ایسی نہیں تھی۔ بڑے آہنی عزم اور مضبوط قد کاٹ کی لڑکی تھی وہ۔ صادق علی کے بغیر اس کی زندگی کتنی نڈال ہو جائے گی، اس کا تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں اوور کوٹ اتار کر پلنگ پر لیٹ گیا، بدن تھک کر چور ہو چکا تھا۔ زینو تھوڑی ہی دیر بعد گرم دودھ کا گلاس لے آئی۔ وہ دودھ پی کر میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ صادق علی کی صورت میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اب زینو اس محسن کی صورت کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ اب اس گاؤں میں نہ میرا کوئی دوست باقی رہ گیا تھا نہ زینو کا۔ میں نے طے کر لیا کہ جیسے ہی موقع ملا میں زینو کو ساتھ لے کر کسی اور طرف نکل جاؤں گا۔ وہ جگہ ہم دونوں کے لیے غیر محفوظ ہو چکی تھی۔ دوسرے روز زینو نے صبح ہی صبح مجھے ناشتہ کھلا دیا، خود بھی جو کچھ وہ زہر مار کر سکی کر گئی۔ اور پھر ابھی سورج ہاتھ بر اوپر نہ اٹھا تھا کہ وہ اپنی قبر میں سوئی سہیلی کی ماں کے پاس جا بیٹھی تاکہ اسے کچھ تسلی دے سکے۔ مجھے وہ یہی کہہ کر گئی تھی۔ میں نے دل میں کہا ٹھیک ہے بی بی، تیرا وہیں جا ٹھہرنا بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھوں میں ناچتی صادق علی کی وہ تصویر تو دیکھ لے جس میں گاچی منہ کھول کر اس کی گردن پر اپنے دانت جما چکا تھا۔ کہیں تو صادق علی کے ٹوٹتے ہوئے نرخرے اور ادھرتے ہوئے پیٹ کا وہ منظر نہ دیکھ لے جو میری آنکھوں میں منجمد ہو چکا تھا۔ میں اپنے آپ سے خوفزدہ تھا اس روز، اور میری بے بسی یوں دیدنی تھی کہ چودھری صاف طور پر قتل کا مرتکب ہوا تھا، وہ وہیں موجود تھا، مگر میں اس کے خلاف اف تک نہ کر سکتا تھا کیونکہ صادق علی کا جرم ناقابل معافی تھا۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات صرف اتنی سی نہیں تھی۔ آدمی کی حرام زدگی صادق علی کے اس بھیانک جرم سے کہیں آگے بڑھی ہوئی ہے۔ مجھے دراصل اس کی موت کے اخفا میں اپنی زندگی کی سلامتی مضمر نظر آتی تھی۔ میں اپنی ہی جان بچانے کے لیے چپ تھا، یہ سوچ کر کہ اگر پولیس آئی، پوچھ گچھ ہوئی صادق علی کے گھر میں، وہ لوگ جھانکنے آئے، وہاں انہوں نے مجھے دیکھا، زینو کو وہاں پایا اور ہم سے پوچھا کہ ہم کون ہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے، کیا بتائیں گے ہم انہیں اپنے بارے میں؟ مجھے تو وہ ضرور ہی پہچان لیں گے اور پھر وہی میں ہوں گا اور وہی ہوں گے۔ اپنا یہ اندوہناک انجام مجھے دور سے نظر آتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے دوست کے قتل پر چودھری سے لاشعوری طور پر سمجھوتا کر لیا تھا۔ صادق علی مجھ سے کچھ کہتا، مجھے تانا دیتا، مجھے ننگے دوستی قرار دیتا، خواب میں یا بیداری میں سامنے آ کر مجھ پر ہنستا، تو میں نے دل میں دار رکھی تھی کہ میں اسے خوب بے نقد سناؤں گا، اسے معاف نہیں کروں گا، کہوں گا کہ تو خود جہنمی کندہ ہے، تو مجھے اپنے قتل پر چودھری کو معاف کر دینے اور دوست کو بیچ دینے کا تانا کس طرح دے سکتا ہے۔ اپنے ضمیر کے گرد میں نے بہت تیز گرم الاؤ دہکا دیا تھا تاکہ اگر کہیں وہ سر اٹھا کر ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرے تو اس میں جل کر بھسم ہو جائے۔ ایسے ضمیر کا فائدہ ہی کیا ہے جو اس وجود کو ہی کاٹنے لگے جس میں وہ پناہ لیے ہوتا ہے۔ اس وقت دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں صحن میں بیٹھا
صادق علی کا لایا ہوا چھوٹا سا ٹرانسسٹر ریڈیو سن رہا تھا۔ اس کی خریدی ہوئی خوبصورت سی گھڑی میری کلائی پر بندی تھی اور اس کی سوئیاں بتا رہی تھیں کہ 11:30 بج چکے ہیں۔ زینو ابھی اپنی سہیلی کی ماں کے گھر سے واپس نہیں آئی تھی۔ دھوپ آنگن میں چاروں طرف پھیل رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میں آسیہ کو تلاش کرنے کے لیے اب کدھر جاؤں، کس طرح نکلوں، اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا کہاں سے پکڑوں۔ میرا خیال تھا کہ اپنا حلیہ بدل کر میں ایک بار پھر ڈاکٹر دھمن کے کلینک پر قسمت آزمائی کروں۔ اپنی بہن کا سراغ مجھے اس جگہ کے سوا اور کہیں سے نہ مل سکتا۔ میری سوچ کی باہیں دور دور تک پھیل رہی تھی کہ اچانک گھر کے بڑے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ میں کمبل اپنے گرد لپیٹ کر اٹھا۔ بری ہوئی بندوق میں نے بستر کے نیچے چھپا لی اور دروازے کی جری میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا، ایسا آدمی جو غیر معمولی طور پر تندرست دکھائی دیتا تھا۔ گلے میں اس نے پستول ڈال رکھا تھا، گولیوں سے بھری ہوئی بیلٹ کے ساتھ۔ وہ سیاہ اچکن اور سفید شلوار پہنے ہوئے تھا۔ آنکھوں پر اس نے سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ بال اس کے اگرچہ سفید تھے مگر اتنے بھرپور اور گنگریالے تھے کہ ان کی خوبصورتی کی مثال دی جا سکتی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کا صفا چٹ چہرہ مجھے کسی اور کی تصویر نظر آیا۔ وہ زینو کی تھی، جو اس کی آنکھوں، اس کے رخساروں، اس کی بموں اور اس کی ٹھوڑی سے بنتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی وارث علی ہے۔ کوئی بات پوچھے بغیر میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بہت مضبوط دروازہ تھا۔ وارث علی نے مجھے دیکھا تو ذرا دیر کے لیے ٹھٹکا، پھر وہ عجیب انداز میں جھٹکے کے ساتھ گھوڑے پر سے اترا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا سبک سا خوبصورت بیت تھا۔ بولا، ماسٹر صاحب کہاں ہیں؟ اس کے لہجے میں خاصا تحکم تھا۔ نظریں اس کی میرے چہرے پر جمی سی تھیں۔ وہ تو کہیں باہر گئے ہیں جناب، آپ آئیے، اندر آ جائیے۔ تم کون ہو؟ اس نے دروازے میں داخل ہو کر گھوڑے کو ساتھ ہی صحن میں اتار دیا۔ میں مہمان ہوں ماسٹر صاحب کا۔ اچھا مہمان ہو تم ماسٹر صاحب کے؟ گھوڑے کی لگامیں اس نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ بلا کی خود اعتمادی تھی اس میں۔ کنڈی لگا کر وہ مڑا اور گھوڑے کی لگامیں اس نے دائیں ہاتھ زمین میں گڑے بھینس کے قلعے کے ساتھ باندھ دی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا چرمی تھیلا تھا۔ آئیے ادھر چارپائی پر بیٹھیے۔ میں نے بائیں ہاتھ کے اشارے سے اسے صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا، مگر جب میں نے بایاں ہاتھ کھولا تو کمبل ذرا سا اوپر، جس کے نیچے چھپی بندوق اس نے دیکھ لی۔ ایک عجیب سی طنز بری مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابری۔ یہ بندوق ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس کا بایاں ہاتھ پستول پر جا پڑا تھا۔ جی ہاں، بندوق ہی ہے۔ یہ کیوں اٹھائے پھرتے ہو اس وقت؟ ڈرتے کیوں ہو کسی سے؟ یہ کہہ کر وہ چارپائی پر جا بیٹھا۔ وہاں گولڈ لیف کے سگریٹ کا پیکٹ دھرا تھا۔ اس میں سے اس نے سگریٹ نکالا۔ نگاہیں اس کی مجھ پر جمی تھی۔ اس نے پیکٹ کے ساتھ پڑے رانسن کے لائٹر سے سگریٹ سلگایا اور مجھے گہری گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، بتایا نہیں تم نے یہ دن کے وقت بندوق کیوں اٹھائے پھرتے ہو اپنے ساتھ؟ یہ تو پولیس کی پکی رائفل نظر آتی ہے، بڑا وزن ہوتا ہے اس کا۔ یہ آدمی کی حفاظت کرتی ہے، اسے سوروں، چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں سے بچاتی ہے، اسی لیے میں اسے ساتھ رکھتا ہوں۔ اپنی دولت بچا رہے ہو اس سے کہ اپنی جان؟ وہ اور زیادہ گہرا کاش لے کر بولا۔ مجھے وہ مسلسل گھورتا چلا جا رہا تھا، یوں جیسے میری ہڈیوں میں سوراخ کر دے گا۔ پستول پر اس کا ہاتھ اب بھی مضبوطی سے جمع تھا۔ دونوں چیزیں بچا رہا ہوں اور یہی ہر انسان کا فرض بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی دولت ہے تمہارے پاس۔ وہ ماسٹر صاحب کی بہن کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ زینو، وہ ابھی آ جائے گی۔ اس کی ایک سہیلی مر گئی تھی کل، اس کی ماں کے پاس گئی ہے، وہ ساتھ کی گلی میں نے کہا اور اس کے پائنتی جا بیٹھا۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں جناب؟ میں تو ادھر شاہدرہ سے آیا ہوں۔ آپ کا اسم گرامی؟ میں ماسٹر صاحب کا دوست ہوں، رستم خان معلوم ہوتا ہے۔ تم خاصے پڑھے لکھے نوجوان ہو؟ جی بس تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی میرا نام صفدر ہے جناب، میں نے ذرا دیر کے لیے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا نام غلط بتایا تھا تو میں کیوں اسے
اپنا صحیح نام بتاتا۔ دیکھو جھوٹ نہ بولو برخوردار، تمہارا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ تم اپنا نام صحیح نہیں بتا رہے ہو۔ اگر مجھ پر اعتبار نہیں آیا ہے آپ کو تو آپ ماسٹر صاحب سے پوچھ لیں، اپنی میرا مطلب ہے ان کی بہن سے پوچھ لیں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی۔ میں نے اس کے رویے سے عاجز آ کر کہا وہ بہت کایا آدمی تھا اور اب تک میں اس کے خیالات پڑھنے سے قاصر تھا۔ مجھے اس سے سخت خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے کمبل کے اندر بندوق کی نالی کا رخ اس کی طرف کر رکھا تھا اور اس کی لبلبی میری انگلی سے کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے خوب سے باطن کی گماز تھیں، شکرے ایسی چستی جھلکتی تھی ان میں۔ کچھ دیر تک وہ گہری سوچ میں گم رہا۔ تم ماسٹر صاحب کی بہن کو بلا کیوں نہیں لاتے ہو؟ میں خواہ مخواہ بور ہو رہا ہوں، میں خود یہاں مہمان ہوں، کسی کا گھر نہیں جانتا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بوٹ اتار کر اطمینان سے بیٹھیں، میں آپ کے لیے دودھ گرم کرتا ہوں۔ نہیں، دودھ کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر اس نے اپنی گرمی تھیلے کی زپ کھولی اور کچھ کاغذات کو ادھر ادھر کر کے اس نے ایک کاغذ باہر نکال لیا۔ وہ کوئی 2 انچ چوڑا اور 1 فٹ لمبا کاغذ تھا، وہ اس نے میرے سامنے کر دیا۔ اس کاغذ پر 12-13 آدمیوں کی تصویریں تھیں۔ بتا سکتے ہو اس میں تمہاری تصویر کون سی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے وہ تصویر میرے سامنے رکھ دی اور پھر بجلی ایسی تیزی سے اس نے پستول نکال کر میری پسلی سے لگا دیا۔ بائیں ہاتھ سے اس نے میری بندوق تھام لی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں حیران رہ گیا، مگر پھر بھی وہ کمبل ابھی تک میرا تحفظ کر رہا تھا، بیشتر اس کے کہ وہ سمجھ سکتا۔ میں نے کمبل کے اندر سے بایاں ہاتھ ایک جھٹکے سے آگے لا کر اس کے پستول پر جو مارا تو اس کی دائیں کلائی میرے ہاتھ میں آ گئی، پستول میرے بدن سے چھو کر آگے نکل گیا۔ اسی لمحے اس نے گولی چلا دی۔ میرا خیال ہے کہ ثانیے کے 1000ویں حصے کا فرق پڑا تھا کہ اس کی گولی بے اثر ہو گئی تھی۔ میں نے بندوق پھینک کر دایاں ہاتھ بھی اس کی دائیں کلائی پر لگا دیا، پھر پوری قوت سے میں نے اس کی کلائی کو دیوار کی طرف گھما کر مروڑ دیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے گر کر دور جا پڑا، مگر وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے آگے کو جھک کر اپنا وزن سنبھالا اور پوری قوت سے اپنی دائیں ٹانگ گدھے کی دلتی کی طرح میرے پیٹ میں دے ماری۔ میرا سارا وجود سنسنا گیا۔ گردے کے آپریشن نے میرے جسم کا وہ حصہ خاصا حساس بنا دیا تھا۔ میں ذرا دیر کے لیے تو بالکل ہی بونچکا سا رہ گیا، مگر ابھی میرے حواس بجا تھے۔ میں نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر اس کی گردن پکڑ لی اور پھر اپنے پیر استاد کا نام لے کر میں نے اس کی رگے احساس مسل دی۔ اس کا سر فوراً ہی ڈلک گیا، اس کی آنکھیں اپنے کانوں میں ساکن ہو گئی۔ اب وہ میرے ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ میں نے اسے بڑی احتیاط سے اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ وہ بہرحال میرے لیے قابل احترام تھا، کیونکہ وہ زینوں کا باپ تھا اور اس کا محسن تھا، اور اس کی ماں آرسی مسلن کا عاشق۔ مجھے اس کا احترام ملحوظ رکھنا ہی تھا۔ اسے چارپائی پر لٹا کر میں اندر گیا اور وہاں سے لحاف لا کر اس پر ڈال دیا۔ اس کے آرام کا بھی مجھے ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس کا پستول اٹھا کر میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ بندوق وہاں سے اٹھا کر میں نے زینوں کے کمرے میں اس کی بڑی پیٹی کے پیچھے ڈال دی اور گولیاں بھی چھپا دی۔ پھر میں صحن میں کرسی ڈال کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ زینو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وارث علی کوئی 1 گھنٹے تک بے سدھ پڑا رہا، مگر جب وہ ہوش میں آیا تو اس کی حالت دیدنی تھی۔ شدید نقاہت کے مظہر انداز میں اس نے گرد و پیش کو دیکھا، مگر جب مجھ پر اس کی نظر پڑی تو وہ یوں اٹھا جیسے بجلی کے ننگے تار سے اس کا جسم مس ہو گیا ہو۔ لیٹے رہو وارث علی اور مت سمجھو کہ میں تم سے ناواقف ہوں۔ وہ ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سہم گیا کیونکہ اس کے اپنے پستول کی نالی کا رخ اب اس کے سینے کی طرف تھا۔ لیٹ جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، مگر تم مجھ سے جو دشمنی کر رہے ہو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میں نے کرسی کھینچ کر اس کے اور قریب کر لی۔ پستول نے اسے سن کر دیا تھا۔ میں نے تمہارا یہ تھیلا بھی دیکھ لیا ہے۔ تمہیں یہ لالچ ہے کہ مجھے گرفتار کرا کے تم 20,000 روپیہ اور محکمانہ ترقی حاصل کر لو گے، مگر اب تمہارا یہ خواب پورا نہ ہو سکے گا۔ کم از کم میں تو تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا راز جانتا ہوں۔ تم خود بھی مجرم ہو۔ وہ سنبھل کر
بیٹھ گیا۔ لحاف اس نے اپنے ارد گرد یوں تان لیا جیسے اس میں سے گولی نہ گزر سکتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف نمایاں تھا۔ بولا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں خود پولیس افسر ہوں، میں SHO ہوں، ایک بہت بڑے تھانے کا انچارج۔ ٹھیک کہتے ہو تم، مجھے اس سے پوری طرح اتفاق ہے، مگر پھر بھی تم مجرم ہو۔ تم نے اپنی قاتل بیٹی کو قانون سے چھپا کر یہاں بٹھا رکھا ہے، حالانکہ وہ تمہاری ناجائز بیٹی ہے۔ عارضی مسلن سے تمہارے جوانی کے عشق کا ثمر ہے۔ تم بکواس کرتے ہو۔ اس نے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی مجھے جٹلانے کی کوشش کی، مگر رنگ اس کا فاق ہو چکا تھا۔ آؤ وارث علی، ہم دونوں سمجھوتا کر لیتے ہیں، نہ تم رستم خان ہو اور نہ میں صفدر ہوں۔ میرا نام غلام جیلانی ہے اور میں کوٹ لکھپت جیل کی پھانسی کی کوٹھڑی میں نمبر 8 سے بھاگا ہوا ہوں، اور تم وارث علی ہو جس نے اپنی ناجائز بیٹی کو پھانسی سے بچانے کے لیے یہاں چھپا رکھا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے۔ تو تم سب کچھ جانتے ہو؟ ہاں، مجھے سب باتیں ماسٹر نے بتائی تھی، ماسٹر صادق علی نے۔ اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میرا راز اسے کسی اور پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب میری بات غور سے سنو، صادق علی کو کل رات قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ کس نے قتل کیا ہے؟ میرے دوست کو۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وارث علی نے لحاف ایک دم الگ پھینک دیا تھا۔ زیادہ تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے میری بات سنو۔ یہ کہہ کر میں نے پستول اپنی جیب میں ڈالا اور سگریٹ نکال کر اسے پیش کیا۔ لو، یہ پیو اور میری بات پر دھیان دو۔ میں اس کے قریب ہی چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں نے صادق علی پر جو کچھ بیتی تھی اسے بتا دی، جسے سن کر وہ حیران رہ گیا۔ بولا، اس لانتی میں ایسے ایسے عیب بھی موجود تھے، میں تو اس کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا، اور میں نے اپنی بیٹی زینو کو اس کے گھر میں ٹھہرا دیا۔ وارث علی بڑبڑایا، وہ میرے انکشاف پر بہت زیادہ سراسیمہ ہو گیا تھا۔ تمہاری بیٹی یہاں بالکل محفوظ رہی ہے وارث علی۔ وہ زینو اپنی بہن اور بیٹی برابر ہی سمجھتا تھا، بیشتر اس کے کہ تم اس کے قاتل کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون تھا، تمہارا اس سے کیا واسطہ تھا، اور اس بدترین قسم کی انتہا پسندی تک اسے کس نے پہنچایا تھا؟ تو میرے خیال میں وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا، اتنا اچھا کہ اس کی دیانتداری اور شرافت کی قسم کھائی جا سکتی تھی، مگر وہ بے موت مارا گیا ہے۔ اس کی پھٹی پھٹی لاش مجھ سے اپنا حق مانگ رہی ہے جو میں اسے نہ دے سکا۔ میرا دل لہو روتا ہے، اور اپنی بزدلی پر میں یہاں بیٹھا صبح سے پچھتا رہا ہوں۔ اگر تم ذرا سی بھی ہمت کرتے تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ نہیں کہتا کہ تم بزدل ہو، تم بہادر آدمی معلوم ہوتے ہو، مگر تم سے حساب میں غلطی ہو گئی، ورنہ وہ یوں کتوں کا نوالا نہ بنتا۔ وہ میرا دوست تھا، اور ابھی اس کے مرنے کی عمر تو نہ تھی، یہی کل 40-42 سال، مگر وہ بہت دکھی تھا۔ وہ تو کہتا تھا کہ اس کی عمر 61 سال ہے، جھوٹ بولتا تھا۔ وہ اجنبیوں سے وہ یہی کہا کرتا تھا کہ عمر 60 سال ہے، کئی لوگوں سے تو اس نے کہا کہ وہ 70 سال کا ہے، مگر کیوں جھوٹ بولتا تھا وہ اپنی عمر کے بارے میں میں خود نہیں سمجھ سکا ہوں۔ بہرحال اس کی زندگی میں نے زہر گھول دیا تھا۔ وہ آج سے 22 سال پہلے ایک لڑکی کے چکر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ان دنوں وہ اکبر کوٹ کے ایک ہائی اسکول کا ٹیچر تھا۔ FA تک تعلیم پائی تھی اس نے، اور وہاں وہ اسکول میں بچوں کو اردو، حساب اور فارسی پڑھاتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتی تھی، مگر ایک روز ایسا ہوا کہ ان کے تعلق کی خبر اس کے گھر والوں کو ہو گئی۔ دردانہ تھا اس لڑکی کا نام۔ وہ کوئی بہت ہی کڑوی طبیعت کے جاہل لوگوں کا خاندان تھا، اب بھی اکبر کوٹ میں موجود ہیں۔ وہ لوگ تندوال کہلاتے ہیں۔ دردانہ کا ایک بھائی تھا، غنی تندوال۔ وہ ایک دن صادق علی کو بہانے سے بلا کر اپنے گھر لے گیا۔ یہ بیچارہ سمجھا کہ شاید وہ لوگ اس کو اپنا داماد بنانے پر راضی ہو گئے ہیں، مگر معاملہ ایسا نہیں تھا۔ غنی تندوال دراصل اس روز صادق کی بہن شکیلہ کو اسکول سے چھٹی کے بعد زبردستی رکشے میں ڈال کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہ بہت ہی خونخوار آدمی تھا، اور علاقے بھر کے لوگ اس کے نام سے تھراتے تھے۔ اس نے جب یہ سنا کہ اس کی بہن دردانہ کو صادق علی نے اپنی محبت کے جال میں باندھ رکھا ہے تو وہ تاؤ کھا گیا۔ جب صادق علی غنی تندوال کے
گھر پہنچا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ غنی نے وہاں اپنے 4 گنڈے بلوا رکھے تھے۔ پہلے تو ان لوگوں نے مکان کے پچھلے حصے میں لے جا کر صادق علی کو خوب پیٹا۔ جب یہ ادموا ہو گیا تو اسے ان لوگوں نے ایک کرسی پر باندھ کر بٹھا دیا۔ پھر ان 5 نے صادق علی کی بہن شکیلہ پر مجرمانہ حملہ کیے۔ وہ ایسی اذیت تھی جسے صادق علی کبھی نہ بھول سکا۔ وہ چیختا رہا، روتا رہا۔ شکیلہ بھی خدا اور رسول کا واسطہ دے کر ان سے اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہی، مگر انہیں ترس نہ آیا۔ انہوں نے صادق علی کی لاجونتی کے پھول ایسی بہن کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کے گھر میں اس روز کوئی نہ تھا۔ شکیلہ کو یوں ذلیل و رسوا کر کے ان لوگوں نے رات کے 12 بجے دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سینہ بسینہ کر کے رسیوں سے جکڑا اور ایک ٹیکسی میں ڈال کر اکبر کوٹ قصبے سے 20 میل دور ایک ویرانے میں پھینک آئے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ ادھر سے کوئی آدمی مشکل سے ہی گزرتا تھا۔ دونوں بہن بھائی اسی بد نصیبی کی حالت میں صبح تک پڑے رہے، مگر وہ کسی طرح بھی اپنے بند نہ کھول سکے۔ شاید خدا کو ان کی حالت پر رحم آ گیا تھا۔ صبح کے وقت وہاں سے کوئی شکاری گزرا۔ اس نے ان لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو وہ رک گیا۔ بہن نیم بے ہوش ہو چکی تھی اور بھائی بھی ذلت کی بدترین ساعتوں سے دو چار تھا۔ اس شکاری نے شکیلہ کی برہنگی کو اپنی چادر سے ڈانپنا چاہا۔ پتلون کے نیچے وہ پجامہ پہنے تھا، وہ بھی اتار کر اس نے شکیلہ کو دے دیا۔ کپڑے اس نے صادق علی کو دیتے ہوئے وہ بہت پوچھتا رہا کہ انہیں اس حال کو کس نے پہنچایا ہے، مگر اس حد تک ذہنی طور پر مفلوج اور خوف زدہ ہو چکے تھے کہ اسے کچھ بھی نہ بتا سکے۔ شکیلہ بڑی مشکلوں سے چلنے کے قابل ہوئی۔ صادق نے مجھے یہ ساری کہانی خود بتائی تھی، میں تمہیں اس کے الفاظ میں بتاتا ہوں سب کچھ۔ اس نے کہا کہ جب وہ شکیلہ کو اپنے ساتھ لے کر اس ویرانے سے اکبر کوٹ کی طرف چلا تو اس نے اپنی ساری تعلیم، اپنی ساری شرافت اور ساری تہذیب کو خیر باد کہہ دیا۔ اس نے قسم کھا لی کہ جب تک غنی تندوال سے حساب نہ چکا لے گا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ بھول ہی گیا کہ غنی تندوال دردانہ کا بھائی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ شکیلہ نے اس کی وجہ سے جو ذلت اٹھائی تھی وہ چاہتا تھا کہ اس داغ کو دھو ڈال لے، مگر نہیں، آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کے منصوبوں کے آگے آدمی کے منصوبے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اکبر کوٹ میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر کا پل عبور کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑی نہر ہے۔ اس کا پل اکبر کوٹ سے کوئی 1 میل دور ہے اور شکیلہ وہاں سے اس حال میں گزر رہے تھے کہ ان کے بدن پر جھولنے والا ایک بھی کپڑا ان کا اپنا نہیں تھا۔ شکیلہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اپنا منہ سر اس نے چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ اس کی اکلوتی بہن تھی جس کے لیے اس نے بہت سے خیالی شیش محل بنا رکھے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اچھی تعلیم دلائے۔ وہ بڑی ذہین لڑکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور اسے معلوم تھا کہ وہ مسلسل سسک رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے جسم اور روح کے اس گاؤں کو نہیں بھول سکی تھی جو غنی تندوال اور اس کے ساتھیوں نے لگائے تھے۔ وہ بے پناہ ذلت اس نے صرف صادق علی کی وجہ سے اٹھائی تھی۔ اچانک صادق علی کو کسی کے پانی میں گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی بہن غائب تھی۔ وہ دوڑ کر پل کے جنگلے کے پاس پہنچا۔ وہ بہت بڑی نہر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پرشور پانی نے شکیلہ کو نگل لیا۔ صادق علی بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ لڑکی کو نہر میں کودتے دیکھ کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے، مگر ان میں سے کوئی بھی نہر میں نہ اتر سکا کیونکہ شکیلہ کو پل کے نیچے گزرتا ہوا تیز رو پانی بہا کر آنن فانن بہت دور لے گیا تھا۔ اسی دن صادق علی نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی اور پولیس کو غنی تندوال اور اس کے ساتھیوں کی ساری زیادتی سے آگاہ کیا۔ پولیس کو اس نے یہ بھی بتایا کہ شکیلہ اپنی اسی ذلت کی وجہ سے نہر میں کود گئی ہے۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کیا، مگر ان میں سے کسی بھی آدمی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ غنی تندوال پر ہاتھ ڈال سکے۔ وہ سب اس سے خوفزدہ تھے۔ اور جب 8 دن گزر گئے اور پولیس کچھ بھی نہ
نہ کر سکی تو پھر ایک دن صادق علی کو بھی غنی تندوال کے دل پر اسی سختی سے ہاتھ ڈالنا پڑا جس طرح اس نے اس کی عزت پر ڈالا تھا۔ دردانہ سے وہ ان 8 دنوں میں ایک بار بھی نہ ملا تھا۔ ایک روز اس نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ اسے اس کے گھر آ کر ملے۔ وہ محبت کی ماری سادہ لو لڑکی اگلے روز اس کے کہنے کے مطابق رات کے 10 بجے اس کے گھر آ پہنچی۔ ان کا مکان ساتھ والی گلی میں تھا۔ صادق علی نے مولوی کو بھی بلا رکھا تھا اور اس کے 5-6 دوست بھی جمع تھے وہاں۔ دردانوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ صادق علی کے ساتھ اس کے بھائی نے کس قدر ظلم کیا ہے اور شکیلہ کس وجہ سے نہر میں کود گئی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ صادق علی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے تو وہ بہت ہچکچائی، مگر جب صادق علی نے اسے اپنے قربانیاں یاد دلائیں تو وہ مان گئی۔ اسی رات ان دونوں کی شادی ہو گئی اور صادق علی نے دوستوں کو رخصت کر کے غنی تندوال کی ہمشیرہ کے ساتھ وہیں شب زناف منائی۔ وہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی فتح قرار دیتا تھا۔ گزشتہ 8 دنوں میں اس نے اپنی ساری جمع پونجی یا تو دردانہ کے لیے تحفے خریدنے پر صرف کی تھی یا اسلحہ خریدنے پر۔ اس نے ایک پستول حاصل کیا اور ایک عمدہ قسم کی ولایتی اسٹین گن۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سی گولیاں اور کارتوس بھی جمع کر لیے تھے۔ وہ سب چیزیں اس نے ناجائز طور پر حاصل کی تھی، مگر وہ کہتا تھا کہ وہ ایک بھیڑیے سے مقابلے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس عرصے میں اس نے چھپ چھپا کر نشانہ بازی کی بھی مشق کر لی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔